السلام علیکم دوستو، کہانی پینٹنگ کا 5واں اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ انکل کیا ہوا آپ کو؟ آپ یہاں کیسے گر گئے اور چیخ کیوں رہے ہیں؟ ہاں ابراہیم، تو اتنا چیخ کیوں رہے تھے؟ شجاعت نے نوکر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کے ابراہیم کو دیا تو وہ ایک سانس میں غٹاغٹ پی گیا۔ سانس بحال کرتے ہوئے بولا، دلکش کی پینٹنگ خالی ہے، اس میں دلکش نہیں ہے، وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ ہال میں موجود سب نے پینٹنگ کی طرف دیکھا تو وہاں دلکش کی خوبصورت پینٹنگ موجود تھی۔ شجاعت منگی بولا، لگتا ہے تم بھی اپنے بیٹے آذر کی طرح پاگل ہو گئے ہو۔ بھلا پینٹنگ سے کیسے تصویر غائب ہو کر تمہارے سامنے آ سکتی ہے؟ لگتا ہے تم نے کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر لی ہے۔ جاؤ، جا کر سو جاؤ، میں وہاں اپنے روم میں اکیلا نہیں سوؤں گا، تم میرے ساتھ چلو یا میں تمہارے ساتھ تمہارے روم میں سو جاتا ہوں۔ سہانا نے تمام نوکروں کو جانے کا کہا تو خود دلکش کی تصویر دیکھتے ہوئے رو دی۔ گہری سوچ میں کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد اپنے روم میں جا کے سو گئی۔ آذر کی حالت خوف کے مارے بد سے بدتر ہونے لگی تھی۔ تمام ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی رپورٹس میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بظاہر اسے کوئی بیماری نہ تھی، البتہ ایک مری ہوئی لڑکی ابراہیم کو بھی نظر آنے لگی تھی اور وہ بھی خوف زدہ رہنے لگا تھا۔ سہانا بری طرح پریشان تھی کہ آخر دلکش کا ذکر وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں جو زندگی میں کبھی دلکش سے ملے تک نہ تھے۔ سہانا میرب سے بات کرنا چاہتی تھی مگر میرب اپنی مصروفیات کے باعث اس کی کال اٹینڈ نہ کر سکا۔ سہانا شجاعت منگی کے روم میں آ کر بولی، پاپا مجھے آپ سے بات کرنی ہے کچھ۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ پاپا آذر اور ابراہیم انکل جب بھی کبھی دلکش سے ملے ہی نہیں تو وہ لوگ دلکش کو کیسے جانتے اور بار بار دلکش کا ذکر کر کے خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آخر اس بات کے پیچھے ایسی کیا بات ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ سہانا کے سوالوں پہ شجاعت منگی غصے سے بولا، تم اپنے کام سے کام رکھو سہانا۔ جہاں تک دلکش کی بات ہے تو وہ مر چکی ہے اور یہ دونوں باپ بیٹے بخار کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ سمجھی تم؟ اپنا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے شوہر پہ توجہ دو۔ جاؤ اپنے روم میں، اور ذرا ضروری کام کر رہا ہوں۔ شجاعت منگی اپنی فائلیں دیکھنے لگا تو سہانا وہاں سے چلی گئی۔ رات کا پہر تھا۔ آذر کے روم میں دلکش جیسے ہی آئی وہ خوف کے مارے چیخنے چلانے لگا۔ سہانا اٹھ کے بیٹھ گئی، آذر کو نیند کی گولی دے کے سلا دیا، خود پانی پینے جیسے ہی ہال سے گزرتے ہوئے کچن میں جانے لگی۔ اس کی نظر دلکش کی پینٹنگ پہ جوں ہی پڑی تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ دلکش کی تصویر غائب تھی۔ حیرت ہے، سہانا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے پینٹنگ کی طرف بڑھی، اسے ہاتھ لگا کے دیکھنے لگی، اس میں تو دلکش کی تصویر ہی نہیں تھی۔ دلکش نے جیسے ہی سہانا کو اپنی پینٹنگ کے سامنے حیرت میں مبتلا کھڑا پایا تو اس پر ظاہر ہو گئی اور پیچھے سے بولی، سہانا میری بہن، میں اس پینٹنگ میں نہیں، تمہارے پیچھے کھڑی ہوں۔ دلکش کی آواز سن کر جیسے ہی سہانا نے پلٹ کے دیکھا تو محبت میں بہن سے ملنے کے لیے بھاگ کر گلے لگنا چاہا، لیکن دلکش نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، سہانا میں تم سے گلے نہیں مل سکتی، میری بہن اب میں اس دنیا میں نہیں رہی۔ دلکش کی بات سن کر سہانا کے قدم رک گئے، وہ تڑپ کر رونے لگی اور بولی، دلکش آخر تم یہاں اور یہ سب کیا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں پاگل ہو جاؤں گی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سب میری سمجھ سے بالا تر ہے، تم مجھے بتاؤ گی آخر یہ سب کرنے کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے اور تم جب مر چکی ہو تو پھر اس دنیا میں کیوں ہو؟ یہاں سے چلو سہانا، میں تمہیں تمام باتیں بتاتی ہوں، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، پہلے یہاں سے چلو۔ سہانا سیڑھیاں چڑھ کر ایک روم میں دلکش کے ساتھ گئی۔ جیسے ہی دلکش کمرے میں داخل ہوئی دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا تو سہانا تھوڑی سی خوفزدہ ہوئی، لیکن دلکش سہانا کے خوف کو بھانپتے ہوئے بولی، ڈرو مت میری بہن، میں تمہیں تمام باتیں بتاؤں گی، تمہارا سب کچھ جاننا اب بہت ضروری ہے۔ دلکش نے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات سہانا کو بتائے کہ کس طرح شجاعت، ابراہیم اور آذر نے
شفقت دکھائی اور کیسے میرب نے اس کی پینٹنگ بنا کے اس کی مدد کی اور اس کی پینٹنگ یہاں اظہر کے گھر تک پہنچائی۔ دلکش اور عامر کی فیملی کے ساتھ کیے جانے والی شفقت پہ سہانا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، کاش میں تمہاری آبرو اور عامر کی بہن کی آبرو بچا سکتی، کاش میں اظہر کی حقیقت کو جان پاتی تو یوں اس کے دھوکے میں آ کے اس کی بیوی کا رشتہ نہ نبھاتی اور میرب سے بے وفائی نہ کرتی۔ میرب آج بھی میری محبت ہے دلکش، میں آج بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ میرب بھی تم سے محبت کرتا ہے سہانا، تم خوش نصیب ہو، وہ تمہیں پانے اور اظہر کی حقیقت تمہیں دکھانے کے لیے میری مدد کر رہا ہے۔ اظہر جیسے لوگ نیک دل نہیں ہوتے۔ اظہر کی اچھائیوں کا نقاب اب اتر چکا ہے، میں آج اسے جان سے مار دوں گی۔ اس نے جس طرح تمہیں بے آبرو کیا اور میرے وجود کو اچھا نیک دل بن کے بے آبرو کیا، آج اسے نہ صرف ہمارا بلکہ عامر اور اس کی بہن ماں باپ کے قتل کا بھی بدلہ چکانا ہوگا۔ میں اسے جان سے مار دوں گی آج۔ سہانا تم بس دیکھتی جاؤ، اس کے گندے خون کو میں صاف کروں گی، اس کے جسم سے ایک ایک لہو کا قطرہ بہا کر میں شجاعت منگی اور ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تم اب جا کر آرام کرو، آج کے بعد جس طرح میں میرب پر ظاہر ہو چکی ہوں اسی طرح تم پہ بھی ہو گئی ہوں۔ میرب ہی وہ شخص ہے جس نے مجھے دوبارہ اس دنیا میں آ کے اپنا بدلہ لینے کا موقع دیا ہے۔ مجھے جس جگہ گاڑا گیا، اس کے رنگین پتھروں سے میری پینٹنگ بنا کے مجھے دوبارہ اس دنیا میں آنے کا موقع دیا۔ تم اب آرام کرو سہانا۔ دلکش کی بات سن کے سہانا اپنے روم میں چلی گئی۔ ساری رات میرب اپنے گزرے وقت کو یاد کرتی رہی۔ ابراہیم دن کے وقت بھی چھپ کر اپنے روم میں خوف زدہ سا بیٹھا رہتا۔ اچانک اپنے آپ دروازہ کھلا تو دلکش کو سامنے کھڑا پایا۔ ابراہیم نے ڈر کے بیڈ پہ رکھا کمبل اپنے اوپر تک اوڑھ لیا، منہ بھی چھپا لیا۔ دلکش بولی، ابراہیم تو جتنا چاہے اپنا منہ چھپا لے مگر تیرے گناہ کبھی نہیں چھپ سکتے، تجھے تیرے گناہوں کا جواب دینا ہوگا، اب تجھے مرنا ہوگا۔ اپنے آپ ابراہیم پر سے کمبل اترنے لگا۔ دلکش اس کے قریب آنے لگی تو وہ روم سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی دلکش کو اس نے پیچھے آتا دیکھا تو مزید زور سے بھاگا۔ دلکش نے زوردار دھکا دیا تو وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے گر گیا، سر پہ چوٹ لگنے اور خون بہنے کے باعث بے ہوش ہو گیا۔ شجاعت نے آگے بڑھ کے نوکروں کی مدد سے اٹھا کے بڑے صوفے پہ لٹایا، ڈاکٹر کو بلا کے بینڈیج کروائی، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا تو بولا، شجاعت اس منحوس پینٹنگ کو میرے گھر سے باہر نکال دو، کیونکہ اس پینٹنگ کی وجہ ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس پینٹنگ میں جو کپڑے دلکش نے پہنے ہیں یہ اسی روپ میں میرے سامنے آئی ہے۔ اس کی کمبخت روح نے میرا یہ حال کیا ہے اور میرا جوان لڑکا پاگل ہوتا جا رہا ہے۔ سلیپنگ پلز کھا کھا کے وہ کہیں ہمیشہ کے لیے ہی نہ سو جائے۔ شجاعت انتہائی غصے سے بولا، تم دونوں باپ بیٹے پاگل ہو گئے ہو، بھلا کوئی مرا ہوا انسان پھر سے دنیا میں آ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا انسانوں سے کم اور مردوں سے زیادہ بھر جاتی۔ تم اپنے بکواس بند کرو ابراہیم۔ اگر سہانا نے سن لیا تو پہلے ہی اسے ہم پر شک ہو رہا ہے، کہیں اس کا شک یقین میں نہ بدل جائے۔ میں تم پاگلوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تو واپس اپنے گاؤں جا رہا ہوں آج رات۔ ابراہیم غصے سے بولا، تم مجھے ایسی حالت میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تم بھی میرے ہر گناہ میں برابر کے شریک رہے ہو۔ اگر دلکش مجھے اور میرے بیٹے کو مارے گی تو وہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ شٹ اپ، اپنی بیہودہ باتیں بند کرو، دلکش مر چکی ہے، وہ اب نہیں آ سکتی۔ تم پاگلوں کے ساتھ رہ کر میں بھی پاگل ہو جاؤں گا۔ سہانا روم کے باہر کھڑے ان دونوں کی تمام باتیں سن چکی تھی، پھر اندر آتے ہوئے بولی، پاپا کیا آپ آج اظہر کے ساتھ رک جائیں گے؟ ایکچولی کئی راتوں سے میں جاگ جاگ کر تھک گئی ہوں، خود کو بہت بیمار محسوس کر رہی ہوں۔ آپ آج اظہر کے ساتھ روم میں سو جائیں، اگر وہ اٹھے تو اسے سلیپنگ پلز دے دیجیے گا۔ سہانا شجاعت کو ہر طرح یہاں روکنا چاہتی تھی، اس لیے بہانہ کیا تھا، مگر شجاعت بولا، مجھے حویلی جانا ہے، وہاں بہت کام ہے، میں اب یہاں مزید نہیں رک سکتا۔ پاپا پلیز آج کی رات رک جائیں، میں سو جاؤں گی، رات میں تو طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ پلیز پاپا، میری طبیعت ٹھیک رہنا ضروری ہے تاکہ میں اظہر اور ابراہیم انکل کی دیکھ بھال کر سکوں۔
ٹھیک ہے پھر بس آج کی رات کل صبح ہی میں اپنے گاؤں کے لیے نکل جاؤں گا۔ شجاعت کی بات سن کر سہانا نے شکریہ ادا کیا اور اپنے روم میں چلی گئی۔ رات ٹیرس میں سہانا نے دلکش سے کہا، بس آج کی رات ہے تمہارے پاس، میں نے بڑی مشکل سے پاپا کو جانے سے روکا ہے، تم آج ہی ان سے۔ سہانا کی بات کاٹتے ہوئے دلکش بولی، آج کی رات تیسرے پہر میں شجاعت منگی کے ہاتھ اور پاؤں توڑ دوں گی تاکہ وہ زندگی بھر محتاج ہو جائے اور کسی معصوم کے ساتھ وہ سفاکیت نہ کر سکے جو اس نے عامر کی معصوم بہن کے ساتھ کی، اور اس کے گناہوں کی سزا مجھے ملی۔ آذر نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، آج رات میں انتقام لے لوں گی۔ رات میں تمام نوکر اور گھر کے لوگ سو چکے تھے، شجاعت منگی آذر کے ساتھ سو رہا تھا۔ دروازہ بند تھا، اس کے باوجود دلکش کمرے میں داخل ہوئی کہ اچانک شجاعت منگی کی آنکھ کھل گئی۔ سامنے دلکش کو پا کے شجاعت منگی کی گھگی بن گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھا، جلدی سے اپنا پستول دراز سے نکالا، دلکش پہ فائر کیا تو دلکش کے وجود سے گولی گزر کے دیوار میں جا لگی۔ دلکش مسکرائی اور بولی، پاپا مرے ہوئے لوگوں کو پھر سے مار رہے ہیں، میں تو اس دن ہی مر گئی تھی جس دن میری آنکھوں کے سامنے آپ نے عامر کی بہن کی عصمت لوٹی تھی۔ جس طرح آپ نے اس کی عزت کو داغدار کیا تھا، اسی طرح مجھے روم میں بند کروا کے آپ تو چلے گئے، لیکن آذر نے مجھے داغدار کیا اور میرا گلا گھونٹ کر مار دیا تاکہ میری موت کو خودکشی کا نام دے سکے۔ خدا کا انصاف تھا کہ یہ آج میں آپ کو جان سے ماروں گی، آج میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ شجاعت ڈر کے پیچھے ہٹنے لگا۔ دلکش کو اپنے قریب آتا دیکھ کے کمرے کا دروازہ اپنے آپ پھر سے کھلا تو پیچھے سے عامر بولا، رک جاؤ دلکش، آج اسے تم نہیں بلکہ میں مار کر اپنی بہن اور اپنے پورے خاندان کے موت کا بدلہ لوں گا۔ دلکش عامر کو دیکھ کے حیران ہوئی، اس کے پیچھے میرب اور سہانا کو دیکھ کے سمجھ گئی جس طرح دلکش میرب کی مدد سے اپنا بدلہ لینے آئی تھی، اسی طرح عامر بھی آیا تھا۔ عامر نے شجاعت منگی کو کمرے کی دیوار سے ٹکرا کے ادموا کر دیا۔ شجاعت کی فلق شگاف چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ شجاعت منگی بھاگنے کی کوشش کرنے لگا اور بھاگ کر اپنی کار تک گرتا پڑتا پہنچا۔ کار اسٹارٹ کی، بنگلے کا گیٹ اپنے آپ کھل گیا۔ شجاعت تیزی سے کار بھگانے لگا، کافی دور جا کے کار روکی اور گہری گہری سانس لینے لگا، اور جیسے ہی پلٹ کے بیک سائڈ پہ نظر ڈالی تو عامر بیٹھا تھا۔ خوف سے کار سے اترنے کی کوشش کرنے لگا مگر کار کا دروازہ نہ کھل سکا۔ عامر کے اشارے سے کار اسٹارٹ ہوئی۔ شجاعت روتے ہوئے بولا، عامر بیٹے مجھے معاف کر دو، جانے دو، مجھے چھوڑ دو، بخش دو مجھے عامر، بخش دو۔ تجھے بخش دوں جس نے میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کو بے آبرو کیا، آج تیرا آخری دن ہے۔ عامر کی بات مکمل ہوتے ہی عامر کار سے غائب ہو چکا تھا۔ عامر نے ہر ممکن کوشش کی مگر کار نہ رکی اور ایک کھائی میں جا گری۔ شجاعت اسی وقت موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ابراہیم اور آذر بری طرح پاگل ہو چکے تھے، ڈاکٹروں کے مطابق انہیں پاگل خانے میں بھرتی کروا دیا گیا۔ دن رات ابراہیم اور آذر کو دلکش اور عامر کے بھوت نظر آتے، وہ چیخ چیخ کے پورا ہاسپٹل سر پہ اٹھا لیتے مگر ڈاکٹر انہیں کا انجیکشن دے کر قابو کر رہے تھے۔ سہانا ڈاکٹر سے بولی، ڈاکٹر صاحب آذر کے کوئی چانس نہیں ہے میں ٹھیک ہونے کے، اب آپ مجھے تنگ مت کیا کریں، اسے یہیں رکھیں، آئندہ مجھے یہاں مت بلایا کریں، خدا حافظ، آپ کی فیس یہاں کا خرچ ہر ماہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا، اور ہاں ابراہیم صاحب کو بھی ادھر ہی رکھیں، یہ ان دونوں کے بہترین جگہ ہے۔ سہانا کی شادی میرب سے جہاں بیگم نے کروا دی۔ سہانا دلہن کے لباس میں سجی دھجی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرب بیڈ روم پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو سہانا، آج میں بہت خوش ہوں، تم آج سے میری ہو گئی، ہماری جدائی کے دن ختم ہو گیا اور ہمیں جدا کرنے والے اپنے برے انجام کو پہنچے۔ ہاں میرب، آج میں بھی بہت خوش ہوں، برائی کا خاتمہ ہوا اور ہم پھر سے ایک ہو گئے، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ کاش دلکش اور عامر کی محبت بھی یکجا ہو جاتی، آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ سہانا، انہوں نے زندگی میں نہیں تو مرنے کے بعد اپنی محبت کو پا لیا، وہ جہاں بھی ہیں بہت خوش ہیں۔ میرب نے سہانا کا ہاتھ پکڑا تو وہ شرما سی گئی، وہ
دونوں مکمل طور پہ ایک ہو گئے تھے ایک لمبا عرصہ جدائی رہنے کے بعد۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔